نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد 3-4 دن کچھ دن تو آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمینہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد صوبیہ نے دودھ پلایا۔ صوبیہ کون تھیں؟ صوبیہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز تھی۔ جیسے ہی ابو لہب کو پتہ لگا کہ میرے چھوٹے بھائی عبداللہ کے ہاں میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا ہے، تو اس خوشی میں اپنی کنیز صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ اس خوشی کے اندر انگلی کا اشارہ کیا اور آزاد کر دیا۔ صوبیہ جو ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کو بھی دودھ پلایا اور آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا۔ تو حضرت حمزہ نبی علیہ السلام کے چچا بھی تھے اور عمر بھی بہت قریب کی تھی، ایک دوستی کا تعلق بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ رضاعی بھائی بھی تھے۔ نبی علیہ السلام کو پہلے بی بی آمنہ نے دودھ پلایا، پھر صوبیہ نے، اور اس کے بعد بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلایا۔ عرب کے اندر دستور یہ تھا کہ جو شریف لوگ ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے، یہ اپنے بچوں کی ابتدائی زمانے میں تربیت کے لیے ان کو کسی دیہاتی علاقے میں بھیج دیا کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ دیہات کے اندر آب و ہوا صاف ہوتی ہے، شہر کے اندر آب و ہوا اتنی صاف نہیں ہوتی، صحت کا مسئلہ۔ ایک وجہ یہ تھی کہ دیہات کے اندر زبان بہت زیادہ فصیح اور بہت اچھی ہوتی ہے اور شہر کے اندر زبان مکس ہو جایا کرتی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ گاؤں دیہات کے اندر غذا جو ہے وہ زیادہ خالص ہوتی ہے، شہر کے اندر غذا بھی اتنی خالص نہیں ہوتی۔ تو ہر اعتبار سے گاؤں کے اندر صحت اور غذا اور زبان فصاحت یہ ساری چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ آج ہم اپنے ماحول میں اس کو بہت آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں کہ شہر اور گاؤں کے اندر ان چیزوں کا فرق آج بھی ہے اور اس زمانے میں بھی تھا۔ نبی علیہ السلام کی رضاعت کا جو واقعہ ہے اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں۔ بی بی حلیمہ سعدیہ یہ طائف کے قبیلے آگے بنو سعد سے تھیں اور قبیلہ بنو سعد سے تھیں، اور وہاں سے تقریباً 10 عورتیں اپنی اپنی سواریوں پر نکلیں کہ مکہ آئیں گے اور مکہ سے اپنے لیے رضاعت کے لیے ایک ایک بچہ لے جائیں گے اور 2 سال کے قریب رکھ کر واپسی آئیں گے اور بچہ دے کر ان لوگوں سے انعام اور کچھ خدمت کا حق وصول کر لیں گے جو وہ خوشی سے دیں گے۔ اور اس زمانے میں جس وقت نبی علیہ السلام طائف تشریف لے گئے، ادھر قبیلہ بنو سعد، وہاں پر بہت شدید قحط سالی بھی تھی اس وقت۔ اب وہ 10 عورتیں چلیں قبیلہ بنو سعد سے، طائف کے قریب ایک گاؤں تھا، سب ساتھ چلیں، سب کی سواریاں بہتر تھیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری ذرا لاغر اور کمزور تھی، وہ بار بار پیچھے رہ جاتی، وہ رکتی پھر پیچھے رہ جاتی، پھر انتظار کرتی پھر پیچھے رہ جاتی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی چھوڑو، تمہاری وجہ سے ہمارا اپنا راستہ بھی کھوٹا ہوتا ہے، تم آتی رہنا، ہم جا رہے ہیں۔ اب یہ پہنچ گئی، یہ پیچھے ایک اکیلی آتی رہیں، آرام سے پہنچی، دیر سے پہنچی۔ اب بی بی آمنہ اس انتظار میں تھیں کہ آج مکہ کے اندر بنو سعد کی دائیاں آ رہی ہیں، میرے بیٹے کو بھی کوئی دائی لے کے جائے گی۔ دائی آتی، بچے کو بھی دیکھ لیتی، گھر بھی دیکھ لیتی، لیکن جیسے ہی پتہ لگتا باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، فوراً واپس چلی جاتی۔ 9 کی 9 ایک بھی واپس نہ رکی، ایک بھی نہ، جیسے ہی پتہ لگتا باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے فوراً واپس چلی جاتی۔ بی بی آمنہ تو پہلے ہی مغموم تھی کہ میرے بیٹے محمد کے لیے والد کا سایہ آج نہیں ہے، اور ہر آ کر جانے والی یہ دائی بی بی آمنہ کے غم کو زیادہ کر دیتی۔ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچتی ہوں کاش آج عبداللہ ہوتے تو میرے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے لباس لے کر آتے، کھلونے لے کر آتے، ان کو سیر پر لے کے جاتے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھیں، وہ تو ان کے غم کی بات ہے، وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ یہ وہ ہستی ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دیں گے، جن کو سیر کرانے کے لیے اللہ اپنے عرش پر بلا لیں گے، جن کو اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں اور بادشاہیاں عطا فرمائیں گے۔ وہ یہ بات نہیں جانتی تھیں۔ اب حلیمہ سعدیہ دیر سے پہنچی، جب پہنچتی ہیں تو معلوم ہوا کہ اب بچہ اور کوئی نہیں رہا، صرف ایک ہی رہ گیا، اور وہ بھی یتیم۔ دونوں میاں بیوی میں مشورہ ہوا کیا کریں۔ انہوں نے کہا میں دیکھوں گی تو ضرور، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کوئی برکت دے دے،
شوہر نے بھی یہی کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمیں اس میں کوئی برکت دے دے، اس کو دیکھو تو صحیح۔ یہاں علماء نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتے ہیں نا جو جیسا گمان کرے گا ویسا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ پہلے والوں نے مال کا گمان کیا کہ باپ نہیں ہے مال نہیں ملے گا، بی بی حلیمہ اور اس کے شوہر نے برکت کا گمان کیا اور اللہ نے برکتیں ایسی دیں کہ پھر دنیا دیکھتی رہ گئی، ایسی برکتیں تھیں۔ تو برکت کی طرف ہمیں جانا چاہیے، کثرت کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کی شان، بی بی حلیمہ آئیں اور یہ دیکھیے غور کیجئے کہ اللہ کی شان کہ وہ ایک جس نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے بلانا تھا وہ مکے میں ایک ہی بچہ رہ گیا۔ اب بی بی حلیمہ آتی ہیں، وہ خود بتاتی ہیں کہ جیسے ہی میں آئی ہوں اور میں نے محمد کو دیکھا، آپ کے اوپر ایک چادر غالباً سبز رنگ کی چادر پڑی ہوئی تھی، اور جیسے ہی وہ چادر ہٹائی گئی اور میں نے دیکھا، نبی علیہ السلام نے بھی آنکھیں کھولی، میں نے بھی دیکھا، آنکھیں جب 2 اور 2 4 ہوئیں تو مجھے تو ان کی مسکراہٹ ایسی تھی، جاذبیت اور کشش ایسی تھی کہ میں تو دل دے بیٹھی کہ نبی علیہ السلام دیکھتے ہی مجھے مسکرائے، اور پھر میں نے سینے سے لگایا اور میں خوش ہو گئی، اور میرے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ ٹھیک ہے باپ نہیں ہے، چلو ہمیں مال تو نہ ملے گا، لیکن اس معصوم محمد بچے کی مسکراہٹیں ہمارے دل کو تسلیاں دیتی رہیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حلیمہ کے شوہر نے بھی یہ کہا عسى اللہ ان یجعلنا فیہ برکہ، کہ حلیمہ بچہ لے لو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائے۔ تو ان دونوں میاں بیوی کی جو نظر تھی وہ برکت کے اوپر تھی، مال پہ نہ تھی۔ اب بی بی حلیمہ جب آئی ہیں تو نبی علیہ السلام کے دادا سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا نام، کہ حلیمہ، بڑے خوش ہوئے کہ حلیمہ حلم سے ہے۔ حلم ماں کے اندر صفت ہونا انتہائی ضروری، جن ماؤں میں تحمل اور برداشت نہیں ہوتا وہ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد پوچھا تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا بنو سعد۔ تو وہ بہت خوش ہو گئے کہ نام حلم سے ہے اور قبیلہ سعادت کے ساتھ ہے، تو میرا بچہ تم ضرور لے جاؤ، مجھے بھی اس کی خوشی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے بی بی حلیمہ کو جو چنا اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو وہ حلم والی تھیں، اور دوسری بات ان کی نظر مخلوق پر نہیں تھی، خالق پر تھی، ان کی نظر مال پر نہیں تھی، برکت کے اوپر تھی۔ اب بی بی حلیمہ نبی علیہ السلام کو سینے سے لگائی ہوئی ہیں، بہت پیار کر رہی ہیں اور بار بار کہہ رہی ہیں میں نے تو ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا، میں نے تو ایسا خوبصورت بچہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ بی بی آمنہ نے جب دیکھا حلیمہ کی اس کیفیت کو تو فرمانے لگی حلیمہ تم گاؤں کے رہنے والی ہو، تم کہتی ہے تم نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، ارے میں نے شہروں کے سفر کیے، میں نے شہروں میں ایسا نہیں دیکھا۔ عبد المطلب بھی وہاں قریب تھے، انہوں نے کہا حلیمہ تم یہ کہتی ہو تم نے گاؤں میں نہ دیکھا، ارے آمنہ تم یہ کہتی ہو تم نے شہروں میں نہ دیکھا، ارے میں تو ملکوں میں پھرا ہوں، میں نے تو ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہ دیکھا۔ یہ وہاں بات چیت ہوئی۔ اب اگلی جو بات ہے یہ تخیل کی ہے۔ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں ہوتے اور اس محفل میں شریک ہو کے گفتگو میں شریک ہو جاتے تو وہ کیا کہتے حلیمہ آپ نے گاؤں میں ایسا بچہ نہ دیکھا، آمنہ آپ نے شہروں میں ایسا بچہ نہ دیکھا، عبد المطلب آپ نے ملکوں میں نہ دیکھا، اب میں زمین آسمان پھرا ہوں، میں نے زمینوں اور آسمانوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اور ذرا چشم تخیل کو بلند کریں، تخیل کو اور بلند کریں اور اپنے ذوق کو ذرا بڑھائیں۔ اگر اللہ رب العزت اس محفل میں کوئی گفتگو فرماتے تو وہ کیا گفتگو ہوتی؟ وہ اس طرح کی ہوتی کہ حلیمہ تم نے گاؤں میں نہ دیکھا، آمنہ تم نے شہروں میں نہ دیکھا، عبد المطلب تم نے ملکوں میں نہ دیکھا، جبرائیل تم نے زمین و آسمان میں نہ دیکھا، سن لو میں اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہوں، میں نے اس جیسا بچہ کبھی پیدا ہی نہیں کیا۔ بہرحال بی بی آمنہ نے اپنے فرزند کو رخصت کیا اور بی بی حلیمہ چھوٹے معصوم محمد کو سینے سے لگائے چل پڑی۔ اب ترتیب کیا تھی؟ ترتیب یہ تھی کہ اونٹنی پہ سوار ہونا تھا۔ اونٹنی پہ آگے روٹین کے مطابق بی بی حلیمہ کے شوہر بیٹھے اور پیچھے بی بی حلیمہ بیٹھی ہیں اور ان کی گود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام۔ اب اونٹنی چل نہیں رہی، وہ چلائیں اونٹنی نہیں چلتی۔ یہ بڑے حیران، پھر اترے، پھر بیٹھے، پھر 1-2 دفعہ ایسا کیا، اونٹنی نہ چلے۔ کبھی کیا ہو گیا؟ پھر اچانک انہوں نے کہا اچھا بھی دیکھو حلیمہ ایسا کرو تم ذرا آگے ہو جاؤ، میں پیچھے بیٹھتا ہوں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی، بالکل چلتی کیوں نہیں ہے۔ اب ہوا کیا کہ بی بی حلیمہ جب نبی علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کے آگے بیٹھی اور ان کے شوہر پیچھے بیٹھے، اونٹنی نہ چلنا شروع کر دی۔
یہ کیا تھا؟ یہ بھی اللہ کی ترتیب تھی کہ پیغام دینا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا، دیکھو یہ کائنات کا صدر نشین ہے، اس کو آگے رکھو گے تو تمہاری منزل، تمہاری سواری چلے گی، منزل پہ پہنچو گے، اس کو پیچھے کر دو گے تمہاری سواری نہیں چلنا، سواری نہیں چلنا۔ تو آج بھی ہمارے لیے اس کے اندر یہ سبق موجود ہے کہ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور آپ کے طریقوں کو اپنی زندگی کے آگے رکھیں، ہماری ہر سواری اپنی منزل پہ پہنچے گی اور کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ اور اگر خدا نخواستہ نبی علیہ السلام کے دین اور سنتوں کو ہم پیچھے کر دیں تو ہمارے لیے بھی پھر جنت والی منزل مشکل ہو جائے گی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔